learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ زخرف آیت 66۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ اچانک ان پر آ جائے، وہم لا یشعرون، اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ یعنی کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں؟ قیامت اچانک آ جائے گی، پھر ان کے لیے نصیحت کا موقع کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک اس کی علامات تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی؟ سورہ محمد آیت 18۔ یہ سوال مشرکین مکہ سے کیا ہے جو قیامت کے بارے میں شک کر رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اور سارے اختلافات کی حقیقت واضح کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اب بھی نہیں مانو گے، جبکہ قیامت اچانک آ جائے گی، پھر انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پھر تسلیم کرنے کا آخر کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ الاخلاء یومئذ، تمام دوست اس دن، بعضهم لبعض عدو، بعض ان کے بعض کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ یعنی قیامت کے دن غیر اللہ کی وجہ سے جن کے درمیان دوستی ہوگی وہ سب دشمن بن جائیں گے، سوائے متقی لوگوں کے جو نافرمانیوں سے بچتے رہے، ان کی محبت اور دوستی دائمی ہوگی، کیونکہ جس ہستی کی خاطر محبت ہوگی اس کو دوام ہے۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد رحمۃ اللہ اور قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی مگر پرہیزگاروں کی دوستیاں۔ تقویٰ کی وجہ سے جو دوستیاں وجود میں آتی ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کی رضا اور تقویٰ ہی جنت میں لے جانے کا سبب ہوگا، اس لیے ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ قیامت کے دن نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج غم اور خوف تمہارے پاس بھی نہیں آئے گا، تم خوش رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کمال کی بنیاد کہا ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا اور اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ابو داؤد 4681۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے، یعنی جو قرآن پر ایمان لائے، جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے، جن کے دل اللہ کے لیے خضوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے رب کی طرف سے ان کے رسول احکامات لے کر آئے تو وہ انہیں قبول کرنے والے ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یکسو ہیں، نہ یہودی نہ عیسائی اور نہ بت پرست ہیں۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم و ازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے۔ صالحین سے کہا جائے گا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے گزار دی کہ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کی بہاروں میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یقیناً آج اہل جنت اپنے مشغلوں میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے سایوں میں ہوں گے۔ سورہ یاسین 55-56۔ یطاف علیہم، گردش کرائے جائیں گے ان پر، بصحاف من ذہب، رکابیوں کو سونے کی، واکواب، اور ساغر، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے، وتلذ الاعین، اور آنکھیں لذت پائیں گی، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ملائکہ سونے کے تھال لے کر گھومیں گے جس میں انتہائی لذیذ کھانا ہوگا، اور سونے کے پیالے ہوں گے جس میں لذیذ شراب ہوگی۔ ان کا دل جس چیز کو چاہے گا اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں گی سب کچھ انہیں دیا جائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا فلاں قسم کا کھانا ہوتا تو اچھا ہوتا، چنانچہ وہ نوالا اس کے منہ میں وہ چیز بن جائے گا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے انسان کو نصیب ہوں گی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ ہے جنت، الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، وہ جس کے تم وارث بنائے گئے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔
ان سے کہا جائے گا کہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تمہارے اچھے اعمال کا نتیجہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس رات سے تم اللہ کے عفو و درگزر سے گزرو گے اور جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگے، اور تمہارے درمیان جنت کی منزلیں تمہارے اعمال کی وجہ سے تقسیم کی جائیں گی۔ ہر شخص کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جگہ جہنم میں۔ کافر مومن کی جہنم والی جگہ پائے گا اور مومن کافر کی جنت والی جگہ پر قابض ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ ابن کثیر لکم فیہا فاکہات کثیرۃ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں، منہا تاکلون، جن میں سے تم کھاتے ہو۔ جنت میں پھلوں کی کثرت ہوگی، اہل جنت کو ان کی خواہش کے مطابق پھل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔ سورہ الرحمن 52۔ ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مجرم یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، نہ انہیں موت آئے گی نہ وہاں سے نکلیں گے۔ لا یفتر عنہم، نہ کم کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید ہوں گے۔ مجرموں کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، وہ نجات سے مایوس ہو جائیں گے، جہنم کے ہولناک گڑھے میں مایوس پڑے ہوں گے اور اپنے رب کو پکاریں گے، ربنا اخرجنا منہا فانا عدنا فانا ظالمون قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہیں خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سورہ المؤمنون 107 and 108۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ان کے برے اعمال اور ان کی اپنی جانوں پر ظلم کا نتیجہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔